قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نسبت سے کچھ بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک چیز ہوتی ہے دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، یہ سب سے زیادہ اپنے دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ، درد اور تکلیف اپنے دیتے ہیں۔ اپنے کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اپنوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی رگ دبانے سے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس وجہ سے اپنا اسی جگہ پہ وار کرتا ہے جہاں پہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر اپنوں کے لیے نرم دلی، رحم دلی، اپنوں کے لیے اپنائیت، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا، انشاءاللہ وہ تمام باتیں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ آپ مؤمنین کے لیے نرم ہو جائیں، آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو جائیں، اپنے رشتہ دار نہیں، خاندان والے نہیں، پڑوسی نہیں، بلکہ تمام عالم کے مؤمنین کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے محمد مؤمنین کے لیے رحم دل بن جاؤ۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد اگر آپ سخت ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ سے لوگ بکھر جاتے۔ جو جگہ جگہ پر ہر ملک میں تمہارا نام لینے والے لوگ ہیں، آپ کے نام پر جان قربان کر دینے والے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ کبھی نہ جڑتے اگر آپ سخت مزاج ہوتے۔ آپ کا مزاج ہم نے نرم رکھا، پیارا رکھا، آپ کے اخلاق کو بلند بنایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے تمام عالم کے مؤمنین کے لیے اور خاص طور سے مؤمنین کے لیے اور تمام عالم کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنوں پر غصہ جتانا آسان ہے، لیکن اپنوں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ غصہ جتانا آسان ہے اور مشکل راستے میں جنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ پاک اس شخص پر رحم نہیں کرتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا، آقا نے ہمیں کیا اخلاق دیے۔ ہم اپنوں کے ساتھ جو ہمیں دن بھر ستاتے رہتے ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں، ہمیں مصیبت میں رکھتے ہیں، پلک جھپکتے ہی ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آقا نے اس بارے میں ہمیں کیا سمجھایا، کیا ہمیں ہدایتیں دی، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو اس کے سامنے ہو کر کے بیٹھتے تھے، اور کوئی کہتا تھا نا کہ اے محمد، تو آقا ایسے نہیں کرتے تھے جی بتاؤ، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا گھوم کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ آقا کے اخلاق تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نا تو جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ چھڑا دے آقا اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ اور اگر کتنی بھی لمبی مجلس ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھ کر کے کبھی لمبا پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ آقا کے اخلاق تھے تاکہ میرے اپنوں کو، جو میرے ساتھ رہنے والے ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے یار ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم کسی سے کہیں بھی میری ذرا بات سننا، ہاں بولو ذرا کیا بات ہے، ہاں وہ ادھر کو دیکھے گا بھی نہیں، تو اس سے ایک تکلیف ہوتی ہے دل کو، یار میں تو اتنی محبت سے اس کو بلا رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں سننا، یہ تکلیف کی بات ہے۔ ایسی ایک تکلیف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی جو فوج تھی وہ پہلے ہار رہی تھی۔ اللہ کی دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد سے پھر اچانک وہ فوج جیتنے لگے صحابہ کرام کی۔ تو ایک صحابی تھے ابو جعفانی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فوج جیتتی بھی ہوتی ہے نا
یا کہیں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ فوجی کیسے بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، اپنی پوزیشن سنبھالتے ہیں تاکہ ہم دشمن پر قبضہ صحیح طریقے سے جما سکیں۔ وہ فوجی ابو جعفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر پہ ان کا پیر لگ گیا، انہوں نے زرہ پہن رکھی تھی، اللہ کے نبی نے ایک چھڑی اٹھائی اور ان کو مار دی۔ اللہ کے نبی نے جب پیر پہ پیر لگا تو اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو جعفانی تو نے مجھے تکلیف دی۔ جب بھاگ رہے تھے اور زرہ پہن رکھی تھی، اللہ کے نبی نے ایک چھڑی مار دی۔ زرہ پر تو تلوار بھی اثر نہیں کرتی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی کیا اثر کرے گی؟ لیکن جب اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا نا کہ مجھے تکلیف دی، تو ابو جعفانی پریشان ہو گئے اور جنگ ختم ہونے کے بعد گھر گئے، رات بھر نیند نہیں آئی کہ میں نے آقا دو جہاں کو ستایا، اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اب پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے قرآن میں میرے لیے کیا فرمان آئے گا، کون سی سزا مجھے دی جائے گی، نہیں معلوم۔ پوری رات ڈرتے رہے، گھبراتے رہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا اور فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ وہ کون، ایک صحابی تھے، ایک شخص، ایک فوجی جنہوں نے کل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھوکر ماری تھی، وہ آگے آ جائے۔ اب بیچارے ابو جعفانی پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے بعد اعلان اوپر سے ہو گیا، تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، منبر کے پاس ڈرتے ہوئے گئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ ابو جعفانی مجھے معاف کرنا، کل میں نے تمہارے چھڑی ماری تھی، مجھے معاف کرنا۔ اور کیسی چھڑی جس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا۔ وہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھی، میرا اپنا، میرا فوجی، میرے لیے جان نچھاور کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان لٹانے والا، آج میں نے اس کو تکلیف دی، اس کو ان کو بلایا، بلانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 60 اونٹ ہدیہ کرے۔ پتہ یہ لگا اگر کوئی ہمارا اپنا، ہمارا بھائی، ہماری بہن یا ہمارا سگا، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کو ہدیہ دے کر کے بھی منا سکتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، اگر کسی انسان کی ہم سے سالہ سال لڑائی رہی، اچانک ہم نے کچھ ایسی چیز اس کو دے دی جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، بھلے ہی وہ بظاہر اپنے نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سے نہ بولے، لیکن ہدیے کی وجہ سے اس کا دل نرم ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آج ہماری لڑائی اس بات پر نہیں ہے کہ مجھے تکلیف دی، میری گردن کاٹی، یا مجھے 18 سال تک اس نے پریشان کرا، 20 سال تک مجھے پریشان کرا۔ میری اور آپ کی لڑائی، میری اور آپ کی نفرت آج کل ایسے پالی جاتی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ آج نہ جانے کتنے سالوں سے مسلمان گھروں کے اندر نفرتیں پل رہی ہیں۔ نفرتیں کیا ہیں؟ میری شادی کے موقع پر تو نہیں آیا، میں نے ایک مرتبہ تجھ سے قرض مانگا تھا تو نے نہیں دیا، سال سے اس سے نہیں بول رہا، ہاسپٹل میں تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، سال سے اس سے نہیں بول رہا، میں نے دعوت میں تجھے یاد نہیں کرا، اپنی بچی کا رشتہ مانگا تو نے نہیں دیا۔ یہ لڑائیاں سال گزر گئے، آج ہماری ایک دوسرے سے نفرت ختم نہیں ہو رہی۔ اور دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک مکہ والوں نے ستایا، اتنا ستایا، گالیاں دی، پتھر مارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر بوجھ رکھا، ان کو پریشان کیا، تکلیف دی، رلایا، ان کے اپنوں کو مارا گیا، صحابہ کرام کو مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ ایسا وقت آیا 18 سال تک جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ برداشت کرا، تکلیف برداشت کری، تو اللہ کا اعلان آیا، اے محمد اب تم مکہ چھوڑ دو، اب مکہ چھوڑ دو۔ بتاؤ، وہ بچہ جس کی ماں بچپن میں مر گئی ہو، وہ بچہ جس کا باپ بچپن میں اس دنیا سے چلا گیا ہو، جو خاندان کا بڑا ہو اور جو خاندان کا نامی لقب والے خاندان میں رہتا ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بچپن سے دکھ دیکھنے شروع کر دیے ہو، چچا وہاں، رشتہ دار وہاں، پھوپھی وہاں، بچے وہاں، ماں وہاں، باپ وہاں، پورا خاندان وہاں، اچانک اللہ کا فیصلہ آیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں کہ ہجرت نہیں کری، آقا نے ہجرت کری۔ آپ سوچو کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، اگر وہاں سے آپ کو نکالا جانے لگے اور آپ سے یہ کہا جانے لگے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، آپ کے سارے اپنے وہاں پر موجود ہوں، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ محمد رسول اللہ کا تو کوئی نہیں تھا، یتیم تھے، لیکن آقا کا اللہ کا فرمان آیا، مکہ چھوڑ دیا، اور ایسا مکہ چھوڑا کہ مدینے میں رہے، دل بھی لگا، لیکن دل میں ایک طلب رہتی تھی کہ اللہ مجھے مکہ لوٹا دے، میں مکہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے فیصلہ کرا کہ محمد جاؤ،
مکہ کو فتح کرو۔ محمد رسول اللہ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے۔ اب جب لوگوں کو پتہ لگا کہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ گھبرا گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ اب مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، محمد مکہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پہنچے، مکہ کو فتح کیا، سارے کے سارے دشمن جنہوں نے 18 سال تک پریشان کرا، مارا پیٹا، ستایا، بچوں کو مارا، پریشان تھے کہ اب محمد اپنا انتقام لے گا، اب محمد اپنا بدلہ لے گا۔ لیکن جب آقا مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، تو میرے نبی کی ظرف دیکھو، اپنوں کی اپنائیت دیکھو۔ کیا کہا؟ جو سب سے بڑا دشمن ابو سفیان تھا، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، جو خانہ کعبہ میں چلا گیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ صحابہ کرام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بھاگ رہا ہے، یہ آپ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جس کو میرے صحابہ نے ہاتھ لگا دیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ گھر سے نکالا مار پیٹ کر کے، اور اپنوں کو کیسے معاف کر؟ اپنے تھے، اپنا اپنا ہوتا ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ سبق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ ایک صحابی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کا نام ہے، ان کے پاس مکہ کی چابی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے جا رہے تھے نہ، بولا کہ عثمان مجھے ذرا چابی دو، میں مکہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں تجھے چابی نہیں دے رہا، مکہ میں نماز ادا کرے گا تو تمہارا دشمن ہے۔ کہا کہ نہیں، ایک بار نماز پڑھنے دو بس۔ کہا کہ نہیں محمد، میں تمہیں چابی نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے اور ایک بات کہہ کے گئے کہ وہ دن کیا ہوگا کہ جب یہ مکہ کی چابی میرے پاس ہوگی۔ کہا کہ وہ دن کوئی آنے والا نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد آئے نا، اور حضرت عثمان کو بلایا کہ آؤ مجھے چابی دو، تو ڈرے ہوئے آ رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اللہ کے نبی بادشاہ تھے وہاں کے، سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے خاندان کے خود یہ سوچ رہے تھے کہ چابی ہمیں مل جائے، ہمارا نام اونچا ہو جائے۔ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، چابی بھی ہمیں مل جائے گی تو ہمارا نام اونچا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عثمان یہ چابی تمہارے ہی پاس رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف تھا۔ اللہ کے نبی نے ماں باپ کے بارے میں ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناتیوں کے بارے میں ہو، اپنی اولاد کے بارے میں ہو، سب کے بارے میں بتا کر کے گئے کہ اپنوں کے لیے کیسے دل نرم رکھے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ والدین کے لیے کیا کہا اللہ کے نبی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو اف بھی مت کہو، والدین کو اف بھی مت کہو۔ بس ساری بات یہ ختم ہو گئی، والدین کو اف بھی مت کہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں پر ظلم کرو، بچوں کو ستاؤ، نوجوانوں کو ان کی جوانی کا تانا دو، اور بچوں کو باپ یہ کہے کہ میں نے تجھے ساری زندگی ہو گئی کما کر کے کھلایا، تیرا حق تھا، تو باپ تھا، تیرے اوپر لازم تھا تو بچوں کو کما کر کے لا کر کے کھلاتا۔ اللہ نے تجھے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیرے اوپر اجر رکھا، اب تو بار بار اپنے بچے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے اوپر خرچ کرا۔ یاد رکھ اے انسان، تو اپنے اجر کو ضائع مت کر، تو اپنے بچوں کو اپنے احسان مت جتلا۔ اور ماں، آج کل مائیں کیا کہتی ہیں میرے پیارو، اللہ نے جو حق ماں باپ کو دینا تھا وہ دے دیا، بچوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ کافر بھی ہے تو تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو برا بھلا مت کہو، بس تمہارا کریڈٹ تمہیں مل گیا۔ اب بچوں کے سامنے ایسی بات کہنا جس سے بچوں کا دل ٹوٹے، بچے احساس کم تری کا شکار ہوں، بچوں پر ظلم کیا جائے، تو یاد رکھو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ آپ نے بہت سارے مقررین کو دیکھا والدین کی عظمت کو گناتے ہیں۔ میں مانتا ہوں میرے والدین میرے سر کے تاج ہے، ہر کسی کے والدین سر کے تاج ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، تو کیا کہا کہ جھڑکو مت، کچھ بھی مت کہو، خاموش رہو۔ والدین اگر کفر کرنے کے علاوہ کچھ بھی بات کر رہے ہیں، بھلے سی اولاد کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے، تو فوراً والدین کا حکم ماننا چاہیے اور اس کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں کیا کہتی ہیں، تو اتنا بڑا ہو گیا، میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا تھا، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، ارے تجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، اے ماں تجھے معلوم بھی نہیں تھا، اللہ نے تیرے پیٹ میں بچہ رکھا ہے یا بچی رکھی ہے، لڑکا رکھا ہے یا لڑکی رکھی ہے۔ اللہ نے جب اس بچے کو تیرے پیٹ میں اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا فیصلہ مقرر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق تیرے جسم میں رکھا۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو ماں گنہگار ہے، طبی اعتبار سے اگر کوئی مشکل نہ ہو۔
وہ بچے کا حق ہے، اللہ نے رکھا ہے، اس کا رزق ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو یہ طعنہ دیتی ہے نا کہ تجھے میں نے دودھ پلا کر کے اتنا بڑا کر دیا، یاد رکھو کہیں نہ کہیں اپنے بچے کے اوپر وہ ظلم کر رہی ہے اور اپنے بچے کو تکلیف دے رہی ہے۔ بچے 10-11 سال کے نہیں سمجھتے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے نا، وہ جوانی میں جب باپ ایک طرف سے تانے دے رہا ہے، ماں ایک طرف سے تانے دے رہی ہے کہ میں نے تجھے دودھ پلایا، پال پوس کے تجھے اتنا بڑا کر دیا، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہوتی وہ ماں یہ کہتی کہ تو چھوٹا سا تھا اور میں جنگل میں جاتی تھی اور تجھے شیرنی کا دودھ پلا کر کے آتی تھی، تو یہ کمال کی بات تھی کہ ہاں بھائی ماں نے شیرنی کا دودھ پلا کر کے لئی، روز موت کے منہ میں جاتی تھی، تو نے اپنا دودھ پلایا، کوئی کمال نہیں کرا، کوئی کمال نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں اس کا بچے کا حق رکھا تھا، تو نے پلایا، تجھے اجر ملے گا، اور اجر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا بڑا دیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو اف بھی مت کہو۔ یہ بات تو اپنوں کے لیے نرم بن جاؤ، اولاد ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اپنوں کے لیے نرم بن جاؤ، اپنوں کے لیے اچھے بن جاؤ۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بظاہر ہمیں یہ لگے گا کہ ابھی ایک صحابی کی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ یار وہ صحابی تو اچھے نہیں تھے، نعوذ باللہ، ایسا ایک بار کو دل میں آئے گا۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ، حاتب ابن ابی بلتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کی تھی، جنگ بدر، تو اس میں شریک تھے۔ کیسے شریک تھے؟ جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کا ارادہ کرا، اپنی فوج کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں آؤ، ہمیں فتح مکہ کو فتح کرنا ہے۔ سارے کے سارے صحابی آ گئے۔ اب ایک صحابی تھے، انہوں نے خط لکھا مکہ کے سرداروں کے نام اور کہا کہ فلاں موقع پر فلاں دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج لے کر کے مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم چوکس ہو جاؤ۔ اور ایک عورت کو یہ خط لے کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اللہ نے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں موقع پر ایک عورت اس طرح سے ایک صحابی کا خط لے جا رہی ہے، اور اس میں تمہیں کیسے جنگ کرنی ہے، کتنے تمہارے لوگ رہیں گے، کس طرح سے تم جنگ کرو گے، سارے کی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فون حضرت علی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پہ ایک عورت ملے گی، وہاں جا کر کے پرچہ اس سے لے لو۔ اب ظاہر ہے اگر کسی فوج کا ایک راز فاش ہو جائے اور فوج نے کوئی منصوبہ پلان بنا رکھا ہو، وہ لوگوں میں آیا ہو جائے، تو بظاہر فوج کے ہارنے کی امیدیں رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو ایسے ہی ہونے والا تھا۔ صحابی کا نام کیا تھا؟ حاتب ابن ابی بلتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی اس مقام پر پہنچے اور اس عورت کو جا کر کے پکڑا اور کہا کہ لا وہ پرچی نکال۔ کہا کہ میرے پاس کوئی پرچی نہیں ہے، تیرے پاس پرچی ہے تو نکال دے۔ میرے محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو اب تیرے پاس پرچی ہے۔ کوئی اور کہتا تو مجھے یقین نہیں ہوتا، لا تو نکال لے یہ پرچی یا میں خود تیرے بدن کی تلاشی لوں۔ اس عورت نے اپنا جوڑا کھولا، جوڑا کھولنے کے بعد وہ پرچی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور حضرت علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس عورت کو اپنے ساتھ لیا اس کے گھوڑے پر، اور آ کر کے مدینے میں حاضر ہوئے اور دیکھا تو اس میں پورا راز لکھا ہوا تھا جو فتح مکہ کرنا تھا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے حاتب ابن ابی بلتہ کو بلایا، حضرت علی کو بتایا جو قریب صحابی ہوتے ہیں کہ بتاؤ یہ ایسے کر رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے حکم دے، میں ان کی گردن اتارتا ہوں، میں ان کو جان سے مار دوں گا، میں ان کی گردن تلوار سے الگ کر دوں گا حاتب ابن ابی بلتہ کی۔ اللہ کے نبی نے پیار سے کہا علی ذرا رک جاؤ، اتنی جلد بازی مت کرو، یہ بدر کا صحابی ہے، بدر کا مجاہد ہے، بدر کے بارے میں پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جاؤ میں نے سارے بدریوں کی مغفرت کر دی چاہے ان سے کچھ بھی گناہ ہو جائے، ان سے معلوم کرو وجہ کیا تھی۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں بچا تھا، میرے بیوی بچے مکہ میں اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، میں نے یہ خبر وہاں تک اس وجہ سے پہنچائی تاکہ ان کو پتہ لگ جائے۔ اللہ کا جب اعلان آ گیا اور محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم فتح مکہ کریں گے، اب تو جیت محمد آپ کی پکی تھی۔ اے اللہ کے نبی بس میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کو پہلے خبر کر دوں، وہ مجھ پہ اس بات کا یہ احسان کرے کہ جنگ کے موقع پر میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ یہ ایک وجہ تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھر قرآن کی وحی آئی
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ ایمان والا کہہ کر کے بلایا کس کو؟ حضرت حاتب ابن ابی بلتع کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی گردن اتار دیتے، لیکن اپنوں کی اپنائیت یہ تھی کہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ آؤ یہ میرے اپنے ہیں، ان کو ہاتھ اٹھا کر کے نہیں دیکھو۔ آج ہماری تمہاری لڑائی اس بات پر نہیں ہے کہ 18 سال تک محمد رسول اللہ کی طرح ہمیں ستایا یا ہمارا راز کسی نے فاش کر دیا۔ ہماری لڑائی اس بات پر ہے کہ ماں کسی کے گھر میں لڑ کر کے آ گئی، اب وہ اپنے گھر میں آ کر کے بچوں سے اعلان کر رہی ہے کہ میں چچا کے گھر پہ لڑ کر کے آ گئی ہوں، تو میں ان کے گھر پہ نہیں جانا، ان کے بچوں سے نہیں بولنا، ان کے گھر میں کسی سے تعلق نہیں کرنا۔ شوہر کو کہتی ہے کہ اپنے بھائی سے بائیکاٹ کرو، عورت مجبور کرتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کسی موقع پر اس کی ماں کو اس کی چچا نے نہیں پوچھا تھا۔ آج ہماری لڑائی اس بات پر ہے کہ میرا اسٹیٹس تھوڑا اونچا تھا، اس نے لوگوں کے سامنے میرا اسٹیٹس گرا دیا، میں اس سے کبھی زندگی میں نہیں بولوں گا۔ کیا وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں؟ اپنے بھائی اپنے نہیں ہیں، اپنے رشتہ دار اپنے نہیں ہیں، اپنے پڑوسی اپنے نہیں ہیں۔ ایک امت بن جاؤ مسلمانوں، یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب ہم سب کو مسلمانوں کے نام پر مارا کاٹا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب مسلمانوں کے نام پر ہمیں ایک ہونا ہوگا، ورنہ اس کائنات کے اندر مسلمانوں کو ایسی تکلیف دی جاتی رہے گی۔ اگر کسی مسلمان کا دکھ ہے تو پورے عالم کو اس کا دکھ ہونا چاہیے۔ فلسطین والوں کا کیا گناہ تھا؟ ان کا یہی تو گناہ تھا کہ وہ اپنی زمین لینا چاہ رہے تھے، اپنا حق لینا چاہ رہے تھے، ان کو وہاں سے اجاڑا جا رہا تھا۔ ہمارا ایمانی فریضہ یہ تھا، ہمارے دلوں میں یہ تھی، ہم روز رو رو کر دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ پاک ان کو فتح عطا فرما دے۔ یہ ایک مسلمان کا درد تھا، جب تک ہم پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ایک نہ ہو جائے اور سب کا دکھ، سب کا درد اور سب کا رنج اپنے دل میں نہ سنبھالے، تب تک ہم سچے ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ آتی تھی نا گھر پہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بڑے بڑے صحابی آتے تھے، اللہ کے نبی نہیں اٹھتے تھے۔ بڑے بڑے دوسرے ملک کے لیڈر آتے تھے، اللہ کے نبی نہیں اٹھتے تھے، لیکن جب فاطمہ آتی تھی نا ایک دم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، گلے سے لگا لیا کرتے تھے، میرے فاطمہ ہے، بوسہ دیتے تھے ماتھے پر اپنی بیٹی کو اور کہتے تھے فاطمہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری وقت میں تھے تو حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کے ان کے کان میں ایک بات کہی، فاطمہ رونے لگی۔ جب دوبارہ دوسرا کان کرا تو دوسری بات کہی، فاطمہ ہنسنے لگی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا کہ فاطمہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ فاطمہ رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے کان میں کہا کہ اہل بیت میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گی فاطمہ وہ تو ہوگی۔ یہ کتنا محبت تھی، کتنی محبت تھی اللہ کو، اللہ کے نبی کو اپنی بیٹیوں سے، اپنوں سے۔ تو میرے پیارو اپنوں کے لیے دل کو نرم رکھو۔ جو انسان اپنوں کے لیے سخت ہو جاتا ہے نا اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ اپنوں کے درد کو سمجھو اور اپنوں کے لیے اپنے ہو جاؤ۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے، ہماری آس پاس میں کتنی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ آپ دیکھو اپنے گھر کے حالات انسان بخوبی جانتا ہے میرے پیارو، بخوبی جانتا ہے۔ دو بات یاد رکھو، اپنے کیے ہوئے احسانوں کا کسی کو تانا مت دو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کمائی کا دودھ پلانے کا تانا نہ دیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولے، اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے ان کو جھڑکے نہ۔ یاد رکھو نوجوانوں، جس وقت تم سے چلا نہیں جا رہا تھا تمہارا باپ تمہارا ہاتھ پکڑ کے راستے میں چلانے کی کوشش کرتا تھا، ایک بات کو تم 70 دفعہ پوچھتے تھے، 70 مرتبہ تمہارا باپ تمہیں وہ بات بتاتا تھا، لیکن آج وہ باپ بوڑھا ہو گیا، اس کے کانوں میں آواز ٹھیک سے نہیں جاتی، وہ باپ صحیح سے نہیں سن پاتا۔ اگر باپ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا آج کیا دن ہے، آج کیا بنا ہے، فلاں جگہ کیا ہوا، باپ نے اگر ایک مرتبہ پوچھا آواز نہیں گئی، بیٹے کو دوبارہ بتانا چاہیے، تیسری مرتبہ، 10 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1,00,000 دفعہ بتانا چاہیے۔ باپ کو اتنا حق نہیں بیٹے کو کہ اپنے باپ کو یہ کہہ دے کہ ابا تمہیں آواز نہیں جاتی، ایسا کیا ہو رہا ہے، اتنا بھی حق نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو حق دینا تھا ماں باپ کو وہ دے دیا۔ اب حق کس کا ہے؟ اپنوں کا ہے، جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہمارے پاس میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، ہم ان سے رحم دل بن جائیں، ہم ان سے اچھے ہو جائیں۔ میرے پیارو آج
ہر انسان اپنے حالات کا جائزہ لے. کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ جانے اپنے بھائیوں سے کتنے سال ہو گئے کہ وہ بولے نہیں, اپنی بہنوں سے کتنے سال ہو گئے کہ ان کے گھر تک نہیں گئے, اپنے سگوں سے کتنے سال ہو گئے اس ناک کی خاطر, اس ناک کی خاطر. یار میں پہلے بول جاؤں گا نا میرا اسٹیٹس گر جائے گا, یار تو بڑا آدمی ہے, تو پردھان ہے, تو یار ایک مکھیا ہے, تو مالدار ہے, تو مت بول. پہلے وہ بولنے آئے گا. میرے پیارو جب تو مرے گا نا, ہو سکتا ہے سب سے پہلے ایصال ثواب کے لیے قرآن وہی پڑھے جو سب سے بڑا دشمن دنیا میں بنا پھر رہا ہے. بس ایک بات یاد رکھو کہ اپنوں کے لیے نرم ہو جاؤ, اور جس سے بولنا چھوڑ رکھا ہے میرے پیارو سب کو اپنے گلے لگا لو, سب کو اپنے گلے لگا لو. وہ وقت دور نہیں, وہ وقت دور نہیں کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے رشتہ داریوں کو کیسے نبھایا. اگر رشتہ داریوں کو ہم نے ایسے نبھایا کہ رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے اور ساری زندگی ہم ان سے بولے تک نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی حساب دینا ہوگا. ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے, ہمارے آپسی دلوں کو نرم کر دے, آپس میں محبت کرنے والا بنا دے. انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.